آج کی جو سائنس ہے وہ آہستہ آہستہ حق اور سچ کی جانب جا رہی ہے، اور بہت سے ایسے واقعات اور حقائق جو انسان کی زندگی میں موجود تھے لیکن اسے ان کا علم ہی نہیں تھا، لیکن سائنس نے انہیں کھول کھول کر سامنے لایا۔ لیکن ہماری یہ بدبختی ہے کہ ہم نے ان سارے واقعات و حقائق کو قرآن اور اسلام سے نہیں سیکھا، کیونکہ سائنس سے ہزاروں سال پہلے ہی اللہ نے یہ سارے واقعات و حقائق بیان کر دیے تھے۔ اگر آپ کو یہ سارے حقائق و واقعات جاننے ہیں جو خالق حقیقی یعنی اللہ کی پہچان کراتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ سب سے پہلے تمام اہل ایمان حضرات درود پاک پڑھیں۔ The knowledge obtained through observation and experiments is known as science۔ یہ ہم نے سائنس کی ڈیفینیشن پڑھی، جس میں کچھ یوں ہے کہ چیزوں کو محسوس کرنا اور ان پر کچھ تجربہ کر کے علم حاصل کرنا سائنس کہلاتا ہے۔ اگر ہم سائنس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو قرآن میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اور محسوس نہیں کیا؟ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا، پہاڑوں کو کیسی اٹھان دی، آسمان کو کیسا بنایا، زمین کو کیسا بچھونا کیا۔ کچھ ان آیات کی طرح 1000 آیات قرآن کی سائنس کے مطابق ہیں، یعنی دنیا کی چیزوں کو دیکھو اور انہیں محسوس کرو اور ان سے علم حاصل کرو۔ یہی تو سائنس ہے۔ آج ہم جو سائنس کا علم کہتے ہیں جائز ہے یا ناجائز، یہ ایک طرح سے دین ہی کا علم ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ زمین میں میری بنائی ہوئی چیزوں کو پہچانو، لیکن کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر حرکت بھی نہیں کرتی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے انسان کے دماغ کو بہت ہی اعلیٰ علم عطا کیا، جس کی وجہ سے انسان ایک تو اشرف المخلوقات کہلایا اور دوسرا آج انسان نے پوری دنیا میں اپنی عقل سے بہت سی جدید ٹیکنالوجیز دریافت کی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی چیز دریافت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام رکھتا ہے، اور اسی طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے جو کہ فرشتوں کو بھی نہیں آتے تھے۔ انسان کی فضیلت اس کی عقل کی وجہ سے ہے، اور یہ سب کوئی دنیا کا علم نہیں، یہ تو سب کچھ اللہ کا علم ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا۔ جیسا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جیسے دنیا، سورج اور چاند اور ستارے، یہ سب اللہ کی حکمت میں سے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کی حکمت کا علم حاصل کرنا سائنس نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، جسے دنیا نے سائنس کا نام دیا، اور انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان سائنس کا استعمال کیسے کرتا ہے، یعنی اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے یا برے کاموں کے لیے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ سائنس کا استعمال برے کاموں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کچھ اچھے بھی لوگ ہیں جو سائنس کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو ہمارے سامنے اللہ کا تعارف ہوا ہے وہ آج سے پہلے والے لوگوں کو نہیں ہوا، کیونکہ سائنس پہلے موجود نہیں تھی۔ سائنس ہمیں وہ چیز بتاتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسا کہ اسٹرکچر آف DNA۔ سائنٹسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق چائے کی ایک چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں اور ان کے اندر اتنا ڈیٹا کوڈ ہوا ہوتا ہے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ان سب کے پیچھے کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات، اور کچھ اسی طرح ایک چھوٹا سا بیج جس میں ایک پورا درخت ہے اور پھر اس درخت میں سے پھل، یہ ہم کبھی بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہوا۔ لیکن آج کی ہماری ماڈرن سائنس آہستہ آہستہ کریٹر یعنی خالق حقیقی کا تعارف کروا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ایک وہ خالق ہے جو کر رہا ہے۔
جو کہ انسانی زندگی کا اصل مقصد بھی ہے کہ اپنے خالق حقیقی کو پہچانو۔ یہی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آج کے جدید ماڈرن سائنس کا تعارف ہوا، جس کی وجہ سے ہم قدرت کے تمام نظام کو محسوس کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ خالق حقیقی ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ایک دفعہ تمام اہل ایمان حضرات درود پاک پڑھیں۔ آج کی یہ ہماری ویڈیو ادھر تک ہی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔